کلام اللہ کی تلاوت ہوگی، گھر کے اندر برکتیں ہوں گی میرے، گھر کے اندر سے شیاطین، جنات، ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہوگا جب گھر کے اندر تلاوت ہوگی کلام اللہ کی۔ امام بیہقی فرماتے ہیں لو ان طہرت قلوبنا لما شبعت من کلام ربنا، اگر ہمارے دل پاک ہوتے، لما شبعت من کلام ربنا، تو ہمارے رب کے کلام سے وہ کبھی بھی سیر نہ ہوتے۔ یعنی جس شخص کا باطن پاک ہو اس کو کلام اللہ کی تلاوت کے بغیر سکون ہی نہیں ملتا ہے، جب وہ قرآن کھولتا ہے اسے سکون ملتا ہے۔ اور جس شخص کا تلاوت کی طرف دل نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کا باطن جو ہے وہ پاک نہیں۔ تو میرے بھائیو، تلاوت کا معمول بنائیں، بلکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کا بھی معمول بنائیں۔ ایک معمول ہونا چاہیے کہ صبح میں نے یہ کام کرنے ہیں، اس کے بعد میں نے دنیاوی کام شروع کرنا۔ صبح اٹھ کے، بخاری شریف کی آخری روایت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک تسبیح اس کی پڑھ لی، ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لی، اسی طرح ایک تسبیح چوتھے کلمے کی پڑھ لی، اور ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لی، حسب توفیق تلاوت بھی کر لی۔ آپ یہ معمول بنائیں اپنی زندگی کے اندر، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر کیسے تبدیلیاں لاتا ہے۔ ایک مہینہ صرف اس معمول کو اپنا کر دیکھیں آپ، کہ ڈیلی آپ صبح اٹھ کر نماز پڑھی، نماز کے بعد حسب توفیق تلاوت کی، اس تلاوت کے بعد جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک تسبیح پڑھ لی، اسی طرح استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لی، کوئی بھی استغفار ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حضور قلب کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ تسبیح انسان مار رہا ہے اور ساتھ ساتھ باتیں کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اسی طرح چوتھے کلمے کی ایک تسبیح پڑھ لی، درود شریف پڑھ لیا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں اس پر نازل کریں۔ ڈیلی یہ معمول بنائیں، اس کے بعد آپ اپنے دنیاوی کام شروع کریں، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی برکتیں عطا کرتا ہے۔